हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वापस भेज दी। एग्जैक्टली क्या पॉइंट क्या है, क्योंकि इजलास तो हो जाएगा। दो नकात हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक ये है कि क्योंकि बानी चेयरमैन नाराज़ थे, ये मौका मिल रहा है कि एक दफ़ा बता दें कि नो आई एम विद यू। सेकंड ये है कि बस एक कॉन्फ्लिक्ट में ही रहना है, मामला स्मूथली नहीं चलाने हैं, और उसके अलावा कोई मामला है तो बता दें। देखिए, दोनों assumptions आपकी जो है वो ठीक नहीं है। आई एम सॉरी बट दैट इज द रियलिटी। इशू ये है कि हाउसेस कंप्लीट होने के बगैर हाउसेस समन नहीं किए जा सकते। ये बिल्कुल डिफरेंट बात है कि इस मुल्क में पिछले तकरीबन 2 साल से कॉन्स्टिट्यूशन को रैप अप कर दिया गया है, रूल ऑफ लॉ की एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई शख्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। कंप्लीट हाउस का होना ज़रूरी है। पंजाब हाउस में और सिंध हाउस में, सिंध को कैबिनेट जो असेंबलीज को बुलाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिकत नहीं रखती। वो हाउसेस भी इनकम्प्लीट हैं, वो असेंबलीज भी इनकम्प्लीट हैं। तो सदर साहब ने अपने आईनी इख्तियारात का बिल्कुल जायज इस्तेमाल किया है। उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा है कि हाउसेस को कंप्लीट करें। इस स्टेप के बाद क्या उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे बानी चेयरमैन के साथ? ये आपको कैसे ये एहसास हो रहा है कि ताल्लुकात खराब थे? मुतअद्दिद बार कहा गया, आपके लीडर्स ने आकर कंफर्म किया मेरे प्रोग्राम में। आपकी दोनों assumptions जो हैं वो जस्टिफाइड नहीं है कि ताल्लुकात खराब थे। ताल्लुकात खराब नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। राइट, सो लगे हाथों, क्योंकि अगर हम इसी पे बात कर रहे हैं, आज अंसार अब्बासी की स्टोरी में जिक्र हुआ है सदर साहब का, अगर इस पे कमेंट कर दें। उन्होंने कहा है, तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। आर यू कंफर्मिंग दिस? बिल्कुल, आई एम कंफर्मिंग दिस। ये कैसे मैसेज पहुंचा उन तक? यही वो क्वालिटीज हैं, ऐसी ही बहुत सारी और क्वालिटीज जो खान साहब को उनसे मुख्तलिफ लीडर करती हैं, उनका स्टेचर इंक्रीज करती हैं। इसी मुल्क में सुन ले, इसी मुल्क में माफिया दी गई हैं, इसी मुल्क में माफिया ली गई हैं। बट माय क्वेश्चन इज, रऊफ साहब थैंक यू कि आपने इसको कंफर्म किया। द क्वेश्चन इज कि क्या सदर साहब ने ऑफर की है? ये मार्केट में बहुत सी रूमर्स फैली हुई थी, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड होया हुआ था कि आरिफ अलवी साहब से कहा जा रहा था कि आप क्यों माफीनामा नहीं देते। वो सब कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में ये मैसेज उन तक पहुंचाया गया था जी कि ऐसी कोई चीज जो है लतीफ खोसर साहब ने बाकायदा ऑफिशियली ये मुतालबा किया था। बट माय क्वेश्चन इज कि डिड द प्रेसिडेंट एट एनी पॉइंट ऑफर दिस कि आई एम विलिंग टू डू दिस? नो, the president never said that. That is as far as my information goes. Right, so जो चेयरमैन पीटीआई है उन्होंने पहले खुद ही से कह दिया कि he doesn't want it. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना कि बहुत सी इस सिलसिले में प्रेशर बिल्ड होया हुआ था सोशल मीडिया में सदर साहब के ऊपर। उसी तनाजुर में ये मैसेज जो है वो भिजवाया गया था। Sadr Arif Alvi could be facing Article 6 now according to People's Party. Your comments on that? 15 महीने 16 महीने से सारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन को लपेट कर चलाया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ को लपेट कर चलाया जा रहा है। क्या बिलावल साहब को ये मंजूर है? और एक सदर साहब की कंटेंशन के फुल हाउस के बगैर इजलास समन नहीं किया जा सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐन मुताबिक है, वो उनको बहुत तकलीफ दे रहा है। किस किस्म के लीडर हैं ये? कहां है कॉन्स्टिट्यूशन? पिछले मुझे बताइए, आप बताइए कौन सी ये हुकूमतें इस वक्त जो कर रही हैं रूल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? रऊफ साहब अगर मुझे इजाजत दें, mandated 90 days all the governments. अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, अगर मुझे इजाजत दें, आपने कहा कि क्यों र्यूमर्स पे बात सुन रहे हैं। सो कैन यू आल्सो कंफर्म कि सदर साहब की और बानी चेयरमैन के मामला बिल्कुल ठीक हैं, मैसेजिंग होती है? देखिए, ये इशू आप क्यों बना रही हैं? मैंने अर्ज कर दिया पहले ही कि जी क्यों ताल्लुकात खराब होंगे। तो ठीक है, I just want to confirm that कि ठीक है। No, but I'm saying, let me put it the way I want to put it. ताल्लुकात खराब होने की वजह क्या है?
کیا ہے؟ There's no reason. There's no reason. So ٹھیک ہے تعلقات. ٹھیک ہے, صدر صاحب اپنا آئینی فرض انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. So you're saying کہ کبھی بھی تعلقات خراب نہیں ہوئے اور بالکل ٹھیک ہیں. Why are we stressing on this so much? I've already stated. It's news. That's why. It will be news. No, I've just stated what I needed to state. Right. اب آ جاتے ہیں کہ اجلاس تو ہو جائے گا. ریزرو سیٹس کا اسٹیٹس آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ اٹس اے لانگ لیگل بیٹل اور شاید آپ لوگوں کو نہ مل سکے ریزرو سیٹس. دیکھیے, یہ آپ نے کہا کہ یہ اجلاس تو ہو جائے گا. اجلاس ہوگا تو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, غیر آئینی ہوگا. کیسے؟ بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی ہے اور سندھ اسمبلی کا اجلاس غیر آئینی ہے. اسمبلی کمپلیٹ ہونے سے پہلے اجلاس نہیں سمن کیے جا سکتے, یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. یہ اجلاس بھی سمن ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہو جائے گا. بیکاز یہاں وہ ڈھونس چل رہی ہے نا, یہاں کانسٹیٹیوشن تو کوئی ریلیونس نہیں رکھتا, رول آف لا تو کوئی ریلیونس نہیں رکھتا. یہ تو ڈکٹاٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہو جائے گا, لیکن وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہوگا, وہ بھی غیر آئینی ہوگا اور غیر قانونی ہوگا. اسٹریٹجی کیا ہوگی اس حوالے سے آپ لوگوں کی؟ آپ لوگ اٹینڈ کریں گے ہی نہیں اجلاس کو, باہر ہی بیٹھے رہیں گے؟ واٹ از دا پلان؟ کوئی بھی اجلاس ان دا فیوچر؟ یہ ہماری جو پولیٹیکل ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن ہماری جو ڈیسیشن تھا, جو میرا خیال میں آپ کے ایک پہلے پروگرام میں شیئر کر چکا ہوں, کہ ہم اسمبلیز کے اندر بیٹھ کے اپنی سیاسی لڑائی جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہ بات کئی ذرائع سے آئی تھی, اب یہ کنفرم ہو چکی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پورا موقع تھا, دعوت تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اپنی گورنمنٹ بنائیں, مگر آپ نے چوز کیا کہ ایسا نہیں کرنا. یہ یونانیمس ڈیسیژن تھا؟ یہ پارٹی کا ڈیسیژن تھا جی, یہ پارٹی کا ڈیسیژن تھا, اور پارٹی کے جو اپروپریٹ فورم ہے ان کے اوپر ڈسکس ہوا تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا. کنسیڈرنگ کہ ابھی آپ لوگ شدید مشکلات میں ہیں, ہم 2 سال سے مشکلات میں ہیں, مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں, مشکلات کا سامنا کریں گے, ہم اپنے اصول کمپرومائز نہیں کریں گے. But if you were with People's Party in the government, کیا ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کو ریزرو پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم NRO نہیں مانگتے. So is your ideology exactly like Sunni Tehreek and exactly like ہم کا بازار گرم نہیں کرتے. سر 100% تو ایک آئیڈیالوجی ہو بھی نہیں سکتی. ابھی بھی آپ اپنے الائز کے ساتھ بالکل ان سنک تو نہیں ہوں گے. جی, آپ الائز ہمارے بنیں گے اور بن رہے ہیں. اسد کیسر صاحب جو خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق تمام ادر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم عنقریب ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر کے ملک میں جمہوری اقتدار کے فروغ کی لڑائی لڑیں گے. سو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے اس الائنس میں؟ وہ دیکھتے ہیں نا جی, اگر وہ ایگری کریں گے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہمارے اہداف ہیں ان سے ایگری کرے گی, وہ آ جائے گی, بالکل آ جائے گی. صرف اقتدار پر قبضہ کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آبجیکٹو نہیں ہے. اقتدار میں آنا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہمارا ہدف ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو صاحب, بٹ مائی کوسچن واز, ایک آرگیومنٹ ہے فار آرگیومنٹ سے کہ اگر آپ گورنمنٹ میں ابھی بھی, تو آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بات ہوگی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوگی, ہو رہی ہے. سو اسی طرح 1-2 پوائنٹ ایجنڈا پہ لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی یہ گورنمنٹ ہوتی, آپ کے معاملات سیدھے ہوتے, آپ لوگوں کو ریلیف ملتا, یہ ایک اسٹریٹجی نہ ہوتی؟ دیکھیے, یہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے, میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, ہر پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں, اس کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ ملک میں جمہوری اقتدار کا فروغ, جمہوری کلچر کا فروغ ہے, جس کا بہت فقدان ہے اس وقت ملک میں. آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک پچھلے 1.5 سال سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے وہ کہ اس کے کیا انجام ہو سکتے ہیں, انٹرا پارٹی اس کے کیا گھناؤنا انجام ہو سکتا ہے اس کا. کہ اگر یہی ایٹیچیوڈ رہے, یہی مائنڈ سیٹ رہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ رون دیں, رول آف لا کی آپ پرواہ نہ کریں, اس کا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا انجام ہوگا ریاست کے اوپر؟ ریاست کہاں جائے گی؟ انٹرا پارٹی الیکشنز کب کروا رہے ہیں راؤ صاحب؟ جی, انٹرا پارٹی الیکشنز آپ آ چکا ہوا ہے شیڈیول ہمارا, پبلش ہو چکا ہوا ہے اخبارات میں, ہر طرف آیا ہوا ہے. 3 مارچ کو they will be taking place. اکبر ایس بابر نے آلریڈی کہا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے اس کو.
جو مرضی کریں جی، وہ جو مرضی کریں، ہم اپنے آئین کے مطابق یہ الیکشن کروا رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز، اور ہم ان کو 3 مارچ کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے جی. So what will be the way forward؟ آپ الیکشن کروا دیں گے، آپ کو لگتا ہے بلے کا نشان واپس مل جائے گا آپ کو؟ دیکھیے الیکشن کروانا جو تھا وہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا، وہ ہم نے کروانا تھا، وہ ہم کروا رہے ہیں. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں دوبارہ جائے گا جی. ہمیں امید تو ان سے بہت کم ہے، کیونکہ میں نے بار بار کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر بھی ہمارے خلاف ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جی ہم نے اپنی جو جدوجہد ہے، سیاسی، آئینی اور قانونی، تینوں جدوجہد ہم نے جاری رکھنی ہے. سو ہم اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کورٹ میں پھینکیں گے بال کو. سو چیئرمین شپ گوہر خان صاحب ہی کے حوالے ہوگی جی، یہ تھوڑا سا گھوم کر واپس ان کے پاس آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہی از ون آف دا کینڈیڈیٹس جی. دیکھتے ہیں کہ جی اب ابھی تک تو نامینیشن فارمز آ گئے ہیں اب ہمارے پاس، وہ دیکھتے ہیں کہ آخر جب فائنل جو ہم اناؤنس کریں گے کہ میدان میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا. بانی چیئرمین کی انڈورسمنٹ کس کو ہے؟ بانی چیئرمین کی انڈورسمنٹ جی گور صاحب کی ہے. That's why I ask کہ بیچ میں وہ راؤٹ ہو کر آئی ہے واپس، پہلے بھی تھی، پھر علی ظفر صاحب کے پاس گئی، پھر انہوں نے معذرت کی، پھر واپس آئی. یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی میں سمجھا نہیں، آپ کا سوال نہیں سمجھا. بیچ میں یہ کہا گیا کہ گوہر خان صاحب نہیں ہوں گے کینڈیڈیٹ، علی ظفر صاحب ہوں گے. علی ظفر صاحب نے کہا وہ بہت بزی ہیں، واپس آ گئے گوہر صاحب. یہ کبھی نہیں کہا گا جی کہ گوہر صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. ہاں خان صاحب نے آپٹ کیا تھا علی ظفر صاحب کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیسز ہیں خان صاحب کے، میں ٹائم میرا وہاں لگتا ہے، سو میں چونکہ یہ بھی ٹائم کنزیومنگ جاب ہے، بلکہ فل ٹائم جاب ہے، تو میں نے دونوں کام جو ہے وہ یک کچھ نہیں کر سکوں گا. اس لیے میرے لیے بہتر ہے کہ میں خان صاحب کے مقدمات جو ہے انہی کو لے کے آگے بڑھوں. اور انہوں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ آپ جو عہدہ ہے یہ کسی اور کو دے دیجیے، جس کے بعد خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ گوہر صاحب ہی رہیں گے جی. ایک بار بار خبر آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، وہیں ذکر کری ہے کہ بانی چیئرمین جیل سے باہر آ جائیں گے. ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی کیسز ان کے خلاف ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. دیز آر فیک فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز. یہ دھوکہ دہی کے کیسز ہیں جو کسی بھی ایک سویلائز کورٹ میں، ایک ایسی کورٹ میں پہنچیں گے جو کہ قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے گی، تو یہ 24 گھنٹے بھی وہاں پہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، دے ول بی تھرون آؤٹ. سو ابھی تک ہماری جو کورٹس ہیں جو ان مقدمات کو آگے نہیں جانے دے رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان کے اوپر براجمان ہیں اور وہ اس مسئلے کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. لیکن دیر ہے اندھیر نہیں، وقت آئے گا بالکل، اور ان قریب آئے گا، بہت جلدی آئے گا. ہمارے خیالات سے بھی، ہماری امیدوں سے بھی بہت پہلے آئے گا کہ خان صاحب ایک فری مین کے طور کے اوپر، ایک فری انسان کے طور کے اوپر باہر ہوں گے. اور یہ مقدمے جو ہیں یہ اٹھ چکے ہوں گے ہوا میں، ان کی کوئی بیسس تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے.